یہ چیز ہے۔ آپ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ایک عام مسلمان کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر سکتا ہے؟ خوش کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ کی بات مانے، جو قرآن پاک کا تانا بانا اس کے گرد ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ داڑھی نہیں رکھنی اور نبی علیہ السلام بخاری مسلم میں حکم دے رہے ہیں داڑھیاں بڑھاؤ، مجھے پست کرو، تو اب آپ نے نبی کی بات ماننی ہے۔ یہ ہے نا محبت رسول کا پھر تقاضا۔ نماز پڑھنی ہے، پھر بخاری کی وہ حدیث کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ پوچھا کس نے انکار کیا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ پھر چیزیں ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنی ہوگی، یہ آپ کی محبت کا تقاضا ہوگا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پھر میری اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ حتیٰ کہ کلائمیکس آ گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سر اور یہاں مجھے وہ ضمن یاد آ گیا، اگلے دن ایک مولانا نے میرے خلاف کلپ چڑھایا اور اس میں کہتا ہے یہ بابے 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 بابوں کے خلاف بولتا ہے۔ حالانکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ میں ان بابوں کو مانتا ہوں جو کتابوں کو مانے۔ بابوں کی عزت کتابوں کی وجہ سے، ایک بابا کتاب کا ہی دشمن ہو جائے اور اپنی کتاب لکھ کے اپنی باتیں لکھ کے آپ کے حوالے کرے، اور وہ کتابیں جو نبی علیہ السلام نے دی تھی، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، اس کو پس پش ڈال دے، وہ بابا کہاں سے ہے؟ اس نے بابے ہونے کا ریگارڈ اویل کیا ہے وہ کتاب و سنت کی بنیاد پہ کیا ہے نا۔ ایک بندہ کہتا ہے کتاب و سنت کو ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، تو اس کی بابیت ہی ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ہمیں بابوں سے کوئی دشمن، ہم خود بابوں کو کوٹ کر رہے ہیں، ان بابوں کو جنہوں نے کتابوں کو مانا ہے، جو کتابوں کے دشمن ہیں، ان بابوں کو ہم کیسے مان لیں؟ تو وہ کہہ رہا تھا یہ بابوں کا دشمن ہے اور قرآن میں تو بابوں کی اطاعت کا حکم ہے۔ میں کہ پتہ نہیں کیڑی بابے دی اطاعت دی حکم آئی ہے قرآن میں۔ پہلے تو وہ لے کے آتے ہیں نا یہ لوگ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ کہتے ہیں یہ بابوں کا حکم آ گیا۔ اچھا آگے صراط الذین انعمت علیہم پہلے آتا ہے سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا۔ آگے یہ سارے بزرگوں کے راستوں کو بھی کہتے ہیں نام یافتہ، حالانکہ قرآن میں ہمیشہ ہدایت سنگولر کے سیغے سے آئی ہے اور گمراہی جمع کے سیغے سے۔ قرآن میں تو ہے سیدھے راستے پر چلا، یہ کہتے ہیں سارے بزرگوں کے سلسلے سارے ہی ایک ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی وہ دیکھیں نا جی ایک دریا ہے اس میں سے نہریں نکلی ہوئی ہیں، چلو جی ایک دریا ہے دودھ کا، اس میں سے ایک نہر جو ہے وہ پیشاب کی نکل رہی ہے، ایک شراب کی نکل رہی ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں ادھر سے ہی نکلی ہوئی ہیں۔ دیکھیں نا، ایک بندہ کہتا ہے جی جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، دوسرا کہتا ہے جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اس کے منہ کے اندر انگارہ رکھ دو، اور آپ کہتے ہیں دونوں ایک ہی دریا سے نکلے ہوئے، دونوں میں سے ایک ہی ٹھیک ہوگا نا، وہ وہی ٹھیک ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ انگارے والی بات تو گھڑی ہوئی ہے انہوں نے۔ تو یہ یعنی وہ کہتے ہیں نہیں بابوں، ہم بابوں کے خلاف قطعاً نہیں ہیں، جو کتابوں کو مانتے ہیں ان بابوں کا، اور وہ قرآن سے دلیل کیا پیش کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی آیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ آیت پیش کی ہے اس نے 59 نمبر سورہ نساء کی۔ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو تم میں اولو الامر ہے۔ اولو الامر تو حکمران کو کہا جاتا ہے، خلیفۃ المسلمین کو۔ انہوں نے خیر گھسیٹ کے اپنے علماء کو بھی بیچ میں شامل کر دیا ہے۔ وہ علماء جن بیچاروں کی تنخواہ آپ کو دینی پڑتی ہے، حکومت تو ان کے قبضے میں آئی کوئی نہیں ہے ان کی۔ چلیں جی فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری۔ سر آگے بھی پڑھے نا، وہ آیت پوری نہیں آپ نے پڑھی، اس کے آگے آیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارا بابوں سے جھگڑا ہو جائے، اب میں آپ والی لینگویج بولوں گا، اس نے کہا اس میں بابے ثابت ہوتے ہیں، تو اپنی بات کو پلٹاؤ کتاب اللہ اور سنت کی طرف۔ آپ کیا کہتے ہیں جب بابوں سے جھگڑا ہو جائے تو جو جھگڑا کر رہا ہے اس کو کہہ دو یہ گستاخ ہو گیا۔ دیکھا کتنا فرق ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ جب بابوں سے جھگڑا ہو تو کتاب و سنت سے فیصلہ کرو کہ بابا ٹھیک کہہ رہا ہے یا بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اس نے آگے پڑھا ہی نہیں ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔
لیکن اللہ نے فرمایا یہ وہی کرے گا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے کہ جو جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹائے۔ یہ کہتے ہیں بابے سے جھگڑا کیا تو آپ فارغ، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیک بعد میں کریں گے کتاب و سنت کے دلائل پہ کہ یہ بابا فارغ ہو رہا ہے یا وہ اعتراض کرنے والا فارغ ہو رہا ہے۔ تو میرا تو خیال ہے اکثر آپ کے بابے وہ والے فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اعتراض کتاب و سنت سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا پھر بابے بھی صرف اپنے، یہ غلط کہتے ہیں، ان کو کہنا چاہیے کہ ہمارے فرقے کے بزرگ، جو یہ کہتے ہیں نا بزرگوں سے علماء کو دیکھ کے چلیں۔ اگر یہ کوئی بریلوی آپ سے کہہ رہا ہے ان کو کہ بالکل جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے جو طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں نا وہ آپ لے کے چلیں، وہ کہے گا تو ہے گستاخ ہے۔ اور اگر کوئی دیوبندی کہہ رہا ہو نا جی علماء سے پوچھ کے چلیں، ٹھیک ہے، تو اس کو کہ بالکل میں نے ارادہ کیا ہے کہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب سے پوچھ کے چلوں گا، وہ کہے گا ہے گمراہ ہے۔ تو سر یہ اپنی ورڈک آپ چینج کریں، آپ کہا کریں ہمارے فرقے کے ہمارے علماء کے ڈکلیئر کیے ہوئے بابے، تاکہ پتہ چل جائے کہ جد آپ کے اپنے ہی بابے کامن نہیں ہیں، لیکن سر ہم نے جو بابا پکڑا ہوا ہے نا وہ کامن ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، وہ واقعی بابا ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ بابا، میرے بچے مجھے بابا کہتے ہیں، یہ لفظ بیسیکلی پاپا جو ہے نا انگلش کا لفظ، اسی کی عربی میں، جو کہ عربی میں پے نہیں ہوتی ہے نا، تو یہ عربی بھی اپنے جو ماں باپ کو نا بابا ہی کہتے ہیں، وہ وہاں سے اردو میں ٹریول ہو گیا۔ لو جی آج نویں گل لے جاؤ، یہ پاپا کی ٹرانسلیشن ہے بابا۔ تو ہمارے بابا کون ہیں؟ نبی علیہ السلام۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور نبی امت کے روحانی باپ۔ تو سر آپ بھی وہ روحانی باپ مانے جس کو اللہ نے آپ کا روحانی باپ بنایا ہے۔ آپ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں انگریزوں کے دور کے بنائے ہوئے بابوں سے دستبرداری اختیار کریں، تو ہمیں کسی بابے سے کوئی دشمنی نہیں۔ جو ہمارے بابا جانی کا یعنی نبی علیہ السلام کا غلام بن جائے تو ہمارا بابا ہے، اور جو کہہ رہا ہے کتاب و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، وہ تو دشمن ہے، وہ تو بابا ہے ہی نہیں ہے۔ اسی ضمن میں بتاتا ہوں کہ اتحاد بین المسلمین تو وہ ہو گیا نا آپ کی وجہ سے، وہ ایک دوسرے کو ڈیفینڈ تو کر رہے ہیں، وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ایک سٹیپ طے ہوا ہے نا جی کہ وہ ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، حقیقت بات ہے۔ وہ کلپ میرے خلاف چڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار دیکھو بریلوی پھر بھی کوئی فرقہ تو ہے نا، دیوبندی کوئی فرقہ تو ہے نا، اہل حدیث تو ہے، اس کو تو بریلوی بھی نہیں مانتے، اس کو تو دیوبندی بھی نہیں مانتے، اس کو تو اہل حدیث بھی نہیں مانتے، اس کو تو شیعہ بھی نہیں مانتے، ساروں سے اعلان برات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سر آپ سارے آپس میں ایک دوسرے کو مان رہے ہو؟ نہیں، وہ سر اتحاد میرے خلاف ہوا ہے، آپس میں اتحاد نہیں ہوا۔ یہ ہوا ہے کہ ہماری ساری دکانیں ٹھیک ہیں، یہ اسی طریقے سے ہے کہ میک ڈونلڈ اور کے ایف سی تھی، بیچ میں البیک والوں نے اپنی دکان کھولی تو میک ڈونلڈ اور کے ایف سی نے اتفاق کر لیا کہ ہم دونوں ہی ٹھیک ہیں، پہلے وہ ایک دوسرے کے کمپیٹیٹر تھے، تیسرے کے خلاف انہوں نے اتحاد کر لیا۔ یہ نہیں کہ وہ آج تیسرا بار میں نکل جائے پھر ہی آپس میں لڑیں گے، وہ اس تیسرے کے خلاف کٹھے ہوئے ہیں، آپس میں ابھی بھی الگ ہیں، ٹھیے الگ ہیں، چندے الگ ہیں، کتابیں الگ ہیں، اور بزرگ بھی الگ ہیں۔ بزرگ تو نہیں ایک مان لیے نا انہوں نے، دوسروں کے بزرگوں کو کہتے ہیں مرحوم احمد صاحب بریلوی فرماتے ہیں، اور اشرف تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ادھر تک وہ کہتے ہیں مرحوم اشرف تھانوی فرماتے ہیں اور احمد صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایڈا فرق رکھتے تھے آپس میں ایک دوسرے تک۔ کل کو اگر یہ مل جاتے ہیں پھر آپ کی ڈاکٹرائن تو فیل ہو گئی نا، کیا چیز؟ کل کو اگر یہ مل جاتے ہیں سر ان کا ملنا اسی طرح ہوگا، ہماری ڈاکٹرائن نہیں فیل ہوگی۔ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہونے کے 10 سال بعد تک بھی ابو لہب زندہ رہا ہے، اور بڑے کافروں نے ابو لہب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے تو قرآن جھوٹا ثابت ہو جائے گا، وہ قرآن تو کہہ رہا ہے تو نے دوزخ میں جانا ہے، تو بڑا اچھا طریقہ تھا نبی کو فیل کرنے کا، کر سکتا تھا نا، 10 سال تک زندہ رہے، 10ویں سال بھی کہہ سکتا سی کہ لے میں کلمہ پڑھنا، اور تیری کتاب جھوٹی ہے، نہیں، وہ مور لگ گئی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر موریں لگی ہوئی ہیں، اور یہ ہم نے نہیں لگائی نا، ہم دعویٰ کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو گمراہی کے راستے کے اوپر چلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اور ہمارے پاس غیبی خبر بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اس خبر کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتحاد ممکن نہیں ہوگا۔ البتہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے نا، اس وقت ایک پولیٹیکل اس میں اتحاد ہو جائے گا، اور امام مہدی اگر بریلویوں میں آ گئے تو دیوبندی کیسے ان کو مانیں گے؟ پہلے سوال تو ہے نا یہ، اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہو گئے ہو نا آپ کے نہیں، وہ تو ہماری باتیں سن کے آپ ہماری باتیں نہ ہمیں کریں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ انجینئر صاحب کے آنے سے پہلے جب اگر آپ سے کوئی سوال کرتا
کہ اگر بریلویوں کے ہاں آ گئے امام مہدی تو کیا دیوبندی مانیں گے؟ آپ ابھی دیوبندیوں سے جا کے پوچھ رہے ہیں، وہ پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے وہ ہم میں آئیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے ہم نہیں مانیں گے۔ تو پھر جب آپ بریلویوں کو کہے جی ہم نے تو دیوبندیوں سے سنا ہے امام مہدی نے ان میں آنا تھا، وہ تسی امام مہدی مان لو گے، کہتے ہیں جھوٹ مارے وہ ساڈے ہی جان گے، شیعہ کہتے ہیں ہمارے میں آئیں گے، تو یہ انشاءاللہ کسی میں بھی نہیں آئیں گے۔ یہ کس میں آئیں گے؟ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، وہ علمی کتابی ہوں گے انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیں۔ اس وقت تک یہ فرقہ واریت جو ہے نا وہ اتنی انجینئرنگ ہو جائے گی ان کے ساتھ، ریورس انجینئرنگ ہو کے، دیکھیں نا فضا تو بننی شروع ہو گئی ہے نا۔ وہ ایک مولانا کراچی والا کہتا ہے، وہ کہتا ہے آپ ہم سے زیادہ تو اہل حدیث پریشان ہے کہ ان کی عوام جا رہی کدھر ہے یہ، ٹھیک ہے؟ وہ ایک اہل حدیث عالم کہتا ہے، یہ دیوبندی کہہ رہا ہے، اور اہل حدیث عالم کہتا ہے جناب وہ میرا دل اس کے اوپر چیرتا ہے، میں تو نام ہی نہیں لیتا کہ سب سے زیادہ کن کے جا رہے ہیں۔ اب وہ ہمارے کلپ بھی چڑھا ہوا ہے اس حوالے سے، وہ یوسف بھائی نے کلپ بنایا تھا، وہ ایک تو چڑھا ہوا ہے اہل حدیث اور دیوبند کا ماتم کے نام سے، پھر ہم نے اس کو دوبارہ ری اپلوڈ کیا اپنے اوپر۔ اس کا عنوان جو ہے وہ ہے فرقوں کے علماء کا نوحہ۔ ویسے تو نوحہ یہ ناجائز سمجھتے ہیں لیکن اب کر رہے ہیں۔ نوحہ تو ہوتا ہے نا یعنی رونا پیٹنا اور آہوزاری کے ساتھ رونا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا سر آپ اچھا ہمارا کمپٹیٹر کبھی بھی نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارا کمپٹیٹر آنا کون ہوگا؟ جو کہہ دے میں کسی فرقے کو نہیں مانتا تو وہ ہمارا کمپٹیٹر تو نہیں ہوگا، وہ ہمارا ہوگا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ میرے بارے میں کوئی گمان نہ کرے میں کس سے جیلس ہوں گا، مجھے آپ بتائیں کہ فلاں بندہ ایک ایسا ہے جس نے کہا میں نے سارے فرقے چھوڑ کے میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں کتاب و سنت کو مانتا ہوں، تو میں کہوں میرا بھائی ہے، کوئی جیلسی نہیں ہوگی۔ جیلسی ہوتی اس وقت ہے، ایک فرقے کے اندر بھی جیلسی ہو جاتی ہے پارٹی بازی کے اوپر۔ ہم تو کہیں گے ہماری محنت رنگ لائی کہ شکر ہے یار کوئی ایک اور، ہر گھر سے ایک انجینئر نکلنا چاہیے، ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم تو خوش ہوں گے، جیلسی ہوگی نہیں اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ ہمارا کامن مقصد نبی علیہ السلام کو امام ماننا ہے، ہم نے تو کوئی پیری مریدی یا کوئی چندہ بک لانچ نہیں کی ہوئی ہے، تو اس لیے ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔